ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی 7 تاریخ کا ایک بڑا ہی بہترین آپ کو عمل دوں گا جس میں اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ یہ غیبی مدد کی بہترین تسبیح ہے، اگر آپ نے یہ پڑھی تو آپ کو اللہ کی غیبی مدد کا خود اندازہ ہوگا اور غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ چونکہ محرم جو ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگے، اللہ کے غیب سے مدد نہ مانگے، اللہ کے غیر سے مدد نہ مانگے۔ آج مخلوق سے ہم یقین رکھتے ہیں مدد کا، اور ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں 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 مدد کریں تو ہم مشکلات سے نکل سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ جو حاجت روا ہے وہ اللہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، اور وہ غیبی جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ محرم کا بہت خاص ہے، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم سے ایک خاص انسیت تھی، اور آپ کے جد، آپ کے جو اصول، آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی مشکل میں غیبی مدد کے لیے اللہ ہی کو پکارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بھی مشکلات میں اللہ ہی کو پکارا۔ اب یہ غیبی نظام اللہ کا غیبی وظیفہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ نے امت کو دے دیا، نبی پاک علیہ السلام کی امت کو، کہ یہ آپ کے دادا کی طرف سے ملا ہے، ان کی زبان سے نکلا ہے، آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ آپ دیکھیے کربلا کے اندر آپ ہی کی نسل ذبح ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے خاندان کے وہ بچے علی اکبر، علی اصغر، جو جنتی بچے ہیں، اور پوری دنیا کے ولی ان بچوں کے قدموں پہ قربان ہیں، لیکن ان بچوں نے بھی، ان کے ابا نے بھی، ان کی خواتین نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا۔ چاہے ذبح ہو گئے، گردنیں کٹ رہی ہیں، لیکن مشکل کشا اللہ ہی کو سمجھ رہے ہیں، اور حاجت روا اللہ ہی کو سمجھ رہے ہیں۔ آج ہمارے مرد خواتین عقیدہ خراب ہے، کربلا کو یاد کریں، محرم کا مہینے کو یاد کریں، اور پھر بدر کو یاد کریں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، آپ کو ایک ہی میسج ملے گا کہ اللہ کی غیبی مدد اس طرح آتی ہے۔ وہ جملہ جو اللہ کی غیبی مدد کو لینے کا ذریعہ بنتا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ جملہ ایک ہی ہے قرآن پاک میں، جو ہمیں اللہ نے قرآن پاک کی زینت بنا کے بتا دیا کہ بدر میں اللہ نے وہ جملہ اتارا کہ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے دادا آگے نمرود کے اندر جب داخل کیے جا رہے تھے تو ان الفاظ میں اللہ کی غیبی مدد کو حاصل کیا تھا۔ وہ غیبی مدد لینے والا جملہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب یہ کربلا میں بھی اترا، اہل بیت کا وظیفہ بھی بن گیا، اصحاب رسول کا وظیفہ بھی بن گیا، اور ابراہیمی وظیفہ ہے یہ۔ تو آپ اس کو 111 بار پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے تو اللہ آپ کو غیبی طور پہ پردہ غیب سے معاونت کر کے مشکل حل کر دے گا، اور آپ کی مشکل حل ہوگی، غیبی مدد آئے گی ہر معاملے میں۔ کوئی بھی مشکل ہے آپ کی، آپ اس کو پڑھیں دعا کر کے۔ ہاں، اس کے اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کے پھر اس کا کمال آپ دیکھیے۔ جب بھی حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار لازم پڑھیں۔ یہ